بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اس شخص نے گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے 6 دنوں میں خلق فرمایا ہے، پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی حامی اور شفیع نہیں ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمانوں سے زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ معاملات اس کے حضور بلند کیے جاتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی ہے غیب پوشیدہ و شہود ظاہر کا جاننے والا، غالب اور مشفق و مہربان، جس نے ہر شے کی تخلیق احسن طریقے سے کی ہے اور جس نے انسان کی تخلیق کا آغاز گارے سے کیا، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے چلائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح ڈال دی، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ بہت کم شکر گزار ہوتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ دراصل یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ فرما دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کی ہدایت کر دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کر رہی کہ میں ضرور بے ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، لہٰذا تم مزہ چکھو، کیونکہ تم آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کر چکے تھے۔ ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، اب تم ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو اپنے عمل کی پاداش میں۔ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے مرحمت کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عمل کی جزا کے طور پر کون سی چیزیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں وہ چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ کیا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور ضیافت ملی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے فسق اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلا دیا کرتے تھے، اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لیں گے، اور بے شک ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، لہٰذا آپ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، اور ہم نے ہی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام مقرر کیا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہائش گاہوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس بات میں بے شمار نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی کو بہا کر لے آتے ہیں،
پھر ہم اسی زمین سے کھیتی برآمد کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپایوں کو چارہ ملتا ہے، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ فیصلے کا دن کب آئے گا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے منفعت بخش نہ ہوگا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ آپ ان سے روگردانی کریں اور انتظار کریں، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔